بہت سے لوگ ناظرین کرام ایسے مقامات پر بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پانی میسر نہیں ہے یا بعض اوقات پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، یعنی جہاں جہاں شریعت جس کے لیے تیمم کی رخصت دے، تو کئی لوگ سوال کرتے ہیں اب ایسی جگہ پہ ہم تیمم کیسے کریں؟ جہاز میں ہیں یا بس میں ہیں یا اسی طرح ٹرین میں ہیں یا کئی بھی ایسے مقام پر ہیں کہ تیمم کرنا ہے، تیمم کیسے کریں؟ مٹی والی کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے۔ تو میں ایک مشورتاً عرض کروں گا کہ آپ اپنے پاس جو ایسے مسافر ہوتے ہیں جن کو بائی ایئر سفر کرنا ہے، جن کو ٹرین میں کہیں سفر کرنا ہے اور ان کو تیمم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ اپنے پاس کوئی مٹی کا برتن، چاہے وہ یہ پیالہ ہے مٹی کا، ایسے کوئی مٹی کا پیالہ یا پلیٹ یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے تیمم کیا جا سکتا ہو۔ اب یہ تو جیسے مٹی کا پیالہ ہے لیکن اس پہ پالش اور اس کے اوپر ایک تیب چڑھی ہوئی ہے، یہ نہیں، جو کورا برتن کہلاتا ہے، یعنی مٹی کا کورا برتن جسے کہیں کہ نارمل جو پرچ ہے، پلیٹ ہے ایسی مٹی کی، تو وہ اپنے پاس سفر میں رکھیں۔ جس پیالے میں یہ پالش ہوئی ہوئی یا اس طرح کا ہے تو وہاں نہیں، یہ کورا برتن جسے کہا جاتا ہے، یہ ماشاءاللہ جمیل صاحب اسکرین پر دکھائی رہے ہیں، یہ اس کی بیک سائڈ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کورا پن اس کا نظر آ رہا ہے واضح طور پر۔ تو اس طرح کی جو پالش والا برتن نہیں ہے مٹی کا، تو ناظرین کرام وہ اپنے پاس پلیٹ آپ رکھیں۔ جمیل صاحب امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کمال ہے، یہ بھی سوچ انہی کی طرف سے، بلکہ مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ غالباً 15-20 سال پہلے شاید، جب ان کا سفر حج کا سفر تھا، پہلا ہی سفر تھا، تو کہا کہ امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے نا، تو امیر اہل سنت نے ایک مٹی کی پلیٹ بھی تھی، ایک یعنی آدمی کو چیز دیتا ہے، فرمایا یہ اپنے بیگ میں رکھنی۔ اچھا پہلے وہ کہتے میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا، اچھا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ، لیکن امیر اہل سنت نے فوراً جواب بھی دے دیا تاکہ ایک ذہن میں جو تشویش آ رہی تو اس کا بھی، کہ شاید ہو سکتا ہے کئی مقامات پہ آپ کو یہ ضرورت پڑ جائے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر تیمم کی ضرورت ہوئی تو پھر آپ یہ مٹی کی پلیٹ یا مٹی کی چیز کو استعمال کریں اور اس سے اپنا تیمم آپ کر سکیں گے۔ اور واقعی ہی بعض اوقات ایسی جگہیں آ جاتی ہیں، اچھا اس پہ پھر ضروری نہیں ہے کہ مٹی کی جو چیز ہوگی اس پہ مٹی الگ سے لگنا، چہرے پر بھی مٹی لگنا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ جب مٹی کی چیز ہے تو اس پر آپ تیمم بآسانی کر سکتے ہیں۔ جمیل صاحب میں چاہوں گا آپ بھی کچھ اس میں ارشاد فرمائیں۔ اب یہ پیالہ ہے بالفرض، تو اب اس پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو کیسے تیمم کریں گے؟ اب جیسے یہ پیالہ ہے تو اس پیالے کا یہ حصہ تو کورا ہے، یعنی اس کے اوپر لیمینیشن نہیں ہے، اندرونی حصے پہ لگی ہوئی ہے، اور کچھ حصہ باہر کا ایسا ہے جس میں لیمینیشن لگی ہوئی ہے، لیکن یہ والا حصہ یہ تقریباً کورا ہے، یہ اندرونی حصہ بھی کورا ہے۔ تو اب اس کو جیسے رکھ لیا، اب اگر یہ دونوں ہاتھ یعنی تیمم کی نیت کریں، تیمم کی نیت کہ میں اس وقت پاکیزگی حاصل کرنے، نماز ادا کرنے کے حوالے سے تیمم کر رہا ہوں، تو یہ نیت کرنے کے ساتھ اب یہ 3 دفعہ دونوں ہاتھ کھولنے کشادہ کر لیں، اور اس کو مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر مس کرنا ہے 3 دفعہ اس کو، یہ سننا۔ اب ایک دفعہ میں جیسے یہ ہو گیا، اب دوسرے ہاتھ کو بھی یوں کر دیا۔ اب یہ دونوں ہاتھ ایک طرح سے مٹی لگنا ضروری نہیں جیسے آپ نے کہا۔ اب اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے، تو جو حصہ وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے، جیسے یہاں پیشانی کے جو بال عموماً جمتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو پورا ایریا جو چہرے کا ہوتا ہے، اس پورے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے۔ اس انداز میں پھیرنا ہے کہ جیسے یہ حصہ یا ہونٹوں کے اوپر کا حصہ، مونچھوں والا حصہ، اسی طرح آنکھیں بند کر کے آنکھوں کی جو پپوٹے ہیں، یعنی ہاتھ پورا اس طرح پھیرنا جس طرح وضو کرتے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، تو اسی طرح ہاتھوں کو اپنے چہرے کی مکمل کھال وغیرہ سب پہ پھیرنا ہے۔ داڑھی ہے تو داڑھی پہ بھی، مطلب جو چہرے کی حدود میں ہے، تو ان سب کو اس طرح مسح کر لیا۔ اب اس کے بعد اب یہ ہو گئے استعمال میں ہو گئے صحیح۔ اب ان کو ہاتھوں پہ نہیں پھیرنا، اب دوبارہ سے ہم نے اس کو مسح کے قابل بنا لیا۔ اب اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا، بھی گھڑی میں نے پہنی ہے، گھڑی اتارنی ہوگی، آستین
کشادہ کرنی ہے کوہنی سمیت. ہم نے اس انداز میں اس کو اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے کہ گھڑی بیچ میں حائل نہ ہو. خواتین کی چوڑیاں ہوتی ہیں تو وہ چوڑیاں اگر اوپر نیچے ان کو کرنا ہوگا, اگر گھڑی زیادہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو پھر اتارنا ضروری نہیں ہے. اس کے نچلے حصے کو بھی ہاتھ پھیرنا ہوگا, پھر اسی طرح اپنے الٹے ہاتھ کو بھی پھیرنا ہے. اب چونکہ میں نے جس انداز میں بتایا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اعضاء ہاتھ کے ایسے ہوں گے, کچھ حصے ہوں گے جس پہ ہاتھ نہیں پھرا ہوگا, تو اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پھیرنا یہاں تک کہ کوئی بال, کوئی کھال, کوئی حصہ رہ نہ جائے انگلیوں کے درمیان. ٹھیک. اب مٹی پہ اگر ہم تیمم کریں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی اڑ کر ہمارے ان انگلیوں نظر بھی آ جاتی ہے, نظر آ جاتی ہے. جیسے اس وقت پیالہ ہے تو پھر یہاں مٹی نہیں پہنچے گی, تو اب اس میں حلال کر لیں. یعنی گویا اس طرح کر لیں کہ آپ کے یہ ناخن سے لے کے کوہنی سمیت کوئی حصہ ایسا نہ رہے جس پہ ہاتھ نہ پھرا ہو. ٹھیک. تو دونوں ہاتھوں میں اس طرح کرنا ہے. اور تیمم کے اندر سر کا مسا نہیں ہوتا, صحیح. تیمم کے اندر پاؤں کا بھی مسا نہیں ہوتا. تیمم میں ایک چیز ہے آپ کی نیت کہ میں اس وقت تیمم کر رہا ہوں پاکیزگی حاصل کرنے یا نماز پڑھنے کے لیے, یہ نیت آپ کی ہوگی. اور چہرے کا مسا ہوگا اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسا ہوگا. یہ 3 چیزیں تیمم کے لیے ضروری ہیں.